السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی کے کیس کی. آپ سب کو اب تک تو اس کیس کے فیکٹ سے آپ لوگ واقف ہی ہوں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں اس پہ. کچھ دن پہلے جمعے کے روز ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کی جو ویڈیو ہے وہ پاکستان میں وائرل ہو گئی، جس کے اندر ایک ہنستا مسکراتا ہوا چور جو ہے وہ ایک اے ٹی ایم کے اندر گیا اور وہاں پر اس نے اے ٹی ایم کو بڑے آرام سے کھولا، توڑا، اس میں سے اپنا کارڈ نکالا اور پھر جب اس کو پتا لگا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے تو اس نے سی سی ٹی وی کیمرہ کی طرف دیکھ کر زبان چڑھائی اور نیچرلی یہ چیز جو ہے وائرل ہو گئی اور لوگوں نے اس پہ خوب اس کو واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیا اور اس پہ بہت بات چیت کی اور بہت ہنسی مذاق. اگلے دن یہ خبر آئی کہ صلاح الدین جو ہے وہ رحیم یار خان کے تھانے کے اندر اریسٹ ہو چکا ہے اور انٹروگیشن چل رہی ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو مینشن کہ صلاح الدین جو ہے وہ ایک مینٹل ہیلتھ پیشنٹ تھا، اس کو مینٹل ڈس آرڈر تھا اور سنڈے کے روز یہ پتہ لگا کہ 2 دن بعد جو ہے صلاح الدین ایوبی ہیز ڈائیڈ ان سائڈ دا جیل. اور پوسٹ مارٹم کے جو فیکٹس ہیں وہ ابھی تک سے کسی کو نہیں پتا، وہ رپورٹ ریلیز نہیں ہو رہی. تھانے کے اندر ایگزیکٹلی ان 24 گھنٹوں کے اندر یا ان 2 دن میں کیا ہوا ایز سچ ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ کیس پاکستان کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس طرح سے تھانوں کے اندر پولیس بروٹیلٹی جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے اور یہ کیس آف کورس ہمیں یہ پتا لگا ہے کہ پولیس والوں کے خلاف جو اریسٹنگ آفیسرز تھے مرڈر چارجز جو ہیں وہ لانچ کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ زیادہ بڑے ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. ویسے تو شکر ہے سب سے پہلے تو یہ کہ کسی نے اس کی ویڈیو نکال دی اور ہمیں پتا لگ گیا اور آج کم از کم اس کے ساتھ ہمدردی دکھا سکتے ہیں، ورنہ پتا بھی نہ لگتا. دوسری بات، میں تب سے سوچ رہا ہوں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے کہ ہوا کیا، پولیس سے کیسے یہ ہو گیا. اب اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، پتا تو مجھے نہیں ہے کیا. ایک تو یہ ہے کہ پولیس اوور بورڈ چلی گئی، تشدد کرتے ہوئے اس کو احساس نہیں ہوا، وہ تاب نہیں لا سکا، وہ فوت ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے. اچھا ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ ایسا ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. مثلاً یہ کہ نمبر 1، آج کل بینکس کو اور پولیس کو یہ بہت مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ بہت سارے گروہ ہیں جو کہ ایک ڈیوائس مشین میں لگا دیتے ہیں جو کہ جتنے اے ٹی ایم یوزرز ہوتے ہیں اس مشین کے، ان کا سارا ڈیٹا ان کے پاس سیو ہو جاتا ہے اور پھر بینک فراڈ ہوتے ہیں. جب اس نے اتنی آسانی سے کھول لی مشین تو ان کو لگا کہ شاید یہ اس گروہ کا حصہ ہے اور یہ اس سے کچھ نکلوانا چاہتے تھے شاید. دوسری طرف نہ بھی ہو، جب ویڈیو آ گئی اور ہر چیز آپ دیکھیں نا، دنیا میں آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے، اب اس ملک کی آبادی اتنی زیادہ ہے، یہ ویڈیو دیکھ کے جتنی آسانی سے اس نے اے ٹی ایم مشین کھولی ہے، 15,000 لوگوں کا تو دل کر پڑا ہوگا کہ ہم بھی کھول کے دیکھتے ہیں اندر کیا ہوتا ہے. شاید انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے اس کو عبرت کا نشان بنا دو، پتا نہیں. اس کے علاوہ چیز یہ ہے کہ ویسے تو میں نے اس کو پیسے لیتے نہیں دیکھا، اس نے صرف اپنا اے ٹی ایم کارڈ نکالا تھا، لیکن اگر اس نے پیسے بھی لیے ہوتے، دیکھیں ایک بات پولیس کو ہمیشہ سے یہ لگتا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ مس ہینڈل ہم یہ کیس کر بھی دیتے ہیں یا عموماً ہم ایسے کیس اگر مس ہینڈل کر بھی دیتے ہیں تو بچت ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے کا ایک پرسپشن بلڈ ہو گیا ہے کہ چور کی سزا موت. اچھا یہ پتہ نہیں کہاں لکھا ہے. چائنا کے کچھ لوگ مثال دیتے ہیں بھائی وہاں ہے کہ پتہ نہیں $400,000 سے اوپر کی اگر کرپشن ہوگی تو شاید جج یہ کہہ دے کہ آپ کو موت کی سزا ہے، اب کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں پہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ قتل کے مجرم کو بھی ضروری نہیں ہے کہ موت کی سزا ملے، ٹریزن کے مجرم کو بھی ضروری نہیں ہے موت کی سزا ملے. یہ تو پیٹی تھیفٹ تھا. تو ایک تو ہمیں اپنے اس پہ غور کرنے کی رویے پہ بہت سخت ضرورت ہے. دوسرا، پولیس نے بہت مس ہینڈل ایک اور طریقے سے بھی کیا. پہلے ہی ان پہ بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا جاتا، اوپر سے انہوں نے فرسٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد کہہ دیا کہ سب ٹھیک ہے، ظاہر پتہ لگا کہ سب ٹھیک نہیں ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ پولیس والوں سے متعلق ہمیں پتہ لگا ہے کہ ان کو کچھ ایسی ڈرلز ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں جب وہ ٹریننگ میں ہوتے ہیں کہ ان کے دل سخت کیے جائیں. جب آپ اختلاف کرو ایسی چیزوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں کمانڈوز کو اور فوجیوں کو یہی ایکسرسائز کرائی جاتی. بھائی کمانڈوز نے ہاسٹیج لائک سچویشن مینج کرنی ہے، فوجیوں نے دوسرے ملک کی فوجوں سے لڑنا ہے، آپ نے ہم سے ڈیل کرنا ہے. آپ کو صلہ رحمی کے کورسز کروانے چاہیے، آپ کو دل سخت کروانے کی ڈرلز نہیں کروانی چاہیے. بٹ علی، اس میں آئی فیل لائک دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو پولیس ریفارم. ٹھیک ہے، میرے خیال میں دیکھیے پولیس ریفارم کی تو آف کورس بات ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، اٹس سم تھنگ دیٹ از مچ نیڈیڈ ان پاکستان. بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اس سے بڑا ایشو ہے.
یہ ہماری اوور آل معاشرے کے اندر جو ایکسیپٹنس یا نارملائزیشن ہے وائلنس کی اور ٹارچر کی، جس طرح آپ نے کہا کہ جو ایک سمجھا جاتا ہے کہ چوری کی سزا موت ہے یا کسی بھی جرم کی سزائے موت ہے، یہ کسی ادارے تک محدود نہیں ہے یہ سوچ ہر گھر میں، ہر اسکول میں اور بہت سارے اداروں میں، ہمارے ورک پلیسز میں اتنی جگہوں پر یہ سوچ ہے کہ بیسکلی میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ کیونکہ یہاں پہ جو طبقاتی نظام ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے اور اتنا فرق ہے پاورفل انسان اور پاورلیس انسان کے بیچ میں، لوگوں کو اتنا فرسٹریشن ہے زندگی سے کہ کوئی بھی انسان جب اپنے آپ کو ایک پاورفل پوزیشن یا طاقتور پوزیشن میں پاتا ہے تو اس کا پہلا انسٹنکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی کمزور انسان پر تشدد کرنا ہے، اور یہ چیز اور زیادہ بری اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ کمزوروں پر تشدد کرنا نارمل ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو مارتے ہیں، یہاں پر اساتذہ جو ہیں اور مولوی صاحب جو ہیں وہ مدارس میں بچوں کو مارتے ہیں، پولیس کے اندر تھانوں میں ہیلپ لیس لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ تو ہر لحاظ میں یا ہر گلی محلے میں جو انسان اپنے آپ کو طاقتور پاتا ہے وہ کسی نہ کسی پہ تشدد کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں اوور آل یہ ذہنیت، یس ہمیں ریفارمز چاہیے، یس ہمیں اینٹی ٹارچر بل پاس کرنا چاہیے، یہ سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی پرسیپشن بھی اب چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم طاقت جو ہے اس کو ڈسپلے کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کسی پر تشدد کرو۔ اور جو بات آپ نے کی کہ پولیس والوں کے اندر ہمدردی پیدا کرنا، آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو میرے خیال میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیس آفیسر کا جو امیج ہے ہمارے مائنڈ میں، ہمیں ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ہمارا جو کوئی محافظ ہے اس کو بہت ہی زیادہ اگریسو اور تگڑا اور اس طرح کا انسان ہونا چاہیے جو لوگوں کو مارے اور ایسے کرے۔ کیوں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیوں ایک ایسا انسان جس کے اندر لوگوں کے لیے پیار ہو، جو لوگوں سے گھلتا ملتا ہو، ایک کائنڈ پولیس آفیسر کا تصور ہم کیوں نہیں کر سکتے ابھی تک سے؟ سو آئی تھنک کہ یہ ایک معاشرے کی اوور آل پرابلم ہے، اور میرے خیال میں کہ اس سے پہلے کہ ایسے اور بہت سارے کیسز آئیں، ہمیں اپنے اندر جھانک کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں جو ہے ہم کیوں پسند کرتے ہیں لوگوں پر تشدد کرنا، اور کیوں چپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں جب کسی کے اوپر ایسے ہو رہا ہو۔